وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطرب ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نهايته واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامع حضرات اور عزیزان گرامی فیض اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا یہ بھی خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، شعبان معظم کا مہینہ جاری ثانی ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے الحمدللہ۔ گزشتہ دنوں سے میری گفتگو اخلاص اور ریا پر چل رہی ہے۔ ابھی میری گفتگو جو ہے وہ فقط اخلاص پر ہی ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کے بارے میں گفتگو کی ہے، جو درس دیا ہے، جو اپنی امت کو فکر دیا ہے، جو خصوصی طور پر اپنی امت کو ریا پر جو سبق دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، اس پر ابھی میری گفتگو اتنی نہیں ہوئی، لیکن ساتھ یہ میں ضرور الفاظ استعمال کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہے جو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس عمل میں دکھلاوا ہے، لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی رضا اس میں شامل ہے۔ وہ عمل جتنا بھی بڑا ہے اور خوبصورت ہے، وہ جتنا نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی اصلیت نہیں اور کوئی قبولیت نہیں ہے۔ یہ کلیہ یاد رکھیں کہ ہم نے زندگی میں جو بھی عمل کرنا ہے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس میں کسی کی خوشنودی شامل نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، جس آیت کریمہ پر میری گفتگو چلتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، پھر حدیث پاک کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابوا، توبہ کر لی۔ کیا؟ بولیے، کیا کر لی؟ توبہ۔ تابوا، کیا کر لی؟ توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کر لی، میری بارگاہ میں جھک گئے، اور اس توبہ سے مراد جو ہے نا، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس توبہ سے مراد یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی عمل ریاکاری میں، دکھلاوے میں، شو بازی میں، نمود و نمائش میں اگر اس کو ہو بھی گیا ہے تو وہ اس سے توبہ کر رہا ہے۔ اس سے توبہ کرنے کے بعد تعالیٰ، میں توبہ کرتا ہوں اس ریاکاری اور دکھلاوے اور تکبر کے عمل سے، اے باری تعالیٰ آج کے بعد میں جو بھی عمل کروں گا فقط
تیری رضا کے لیے کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کر لی فَأَصْلَحُوا وہ صبر گئے. کیا ہو گئے؟ صبر گئے، درست ہو گئے. اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کی وہ صبر گئے، درست ہو گئے، سیدھے راستے پہ چل پڑے، غلط راستے سے بچ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. اب رسی سے مراد رب کا تعلق. کیا رسی سے مراد کیا ہے؟ رب کا تعلق. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق یعنی وہ مضبوطی کے ساتھ کر دیا ہے، جوڑ کر لینا. کیا اپنے تعلق کو رب کے ساتھ جوڑنا، اپنا رشتہ ناتا رب کے ساتھ جوڑنا، محبت کا، پیار کا جو جوڑ ہے وہ کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ. قربان جائیں. اتنی بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وَأَخْلَصُوا خالص کر لیا. کس کو؟ دینہم اپنے دین کو. کس کے ساتھ؟ للہ اللہ کے ساتھ. یعنی اللہ کے لیے اپنے دین کو کیا کر لیا؟ خالص کر لیا. اور اس دین سے مراد کیا ہے؟ جو بھی اس کی زندگی کا ایک عمل ہے اس کو فقط رب کی ذات کے لیے خالص کر دیا. اس نے کسی عمل میں کسی غیر کی رضا، کسی غیر کی خوشنودی یا کسی غیر کی محبت یا کسی غیر کا پیار اس میں داخل نہیں ہونے دیا. اس نے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اس نے اپنی زندگی کے ہر ایک عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا. اب دو باتوں کا میں نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے. وہ کیا کہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. تو میں نے کیا کہا ہے کہ اس مضبوطی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط جوڑ لیا. اس سے یہ مراد ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور انہوں نے اپنا جو دین ہے وہ اللہ کے لیے کیا کر دیا؟ خالص کر دیا. اب یہ دین سے مراد کیا ہے؟ اس کی زندگی کا ہر نیک عمل جو بھی اس نے کیا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. اللہ اکبر. اتنی بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بیان کیا ہے. کیا؟ اس کا ایک انعام بیان کیا ہے. وہ کیا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ ساری دولتیں، یہ ساری نعمتیں جس کے دامن میں آ گئی فرماتا ہے قربان جائیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے. کیا ہوا؟ کیا؟ یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے. دنیا میں بھی ہوں گے اور آگے بتا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن جہاں مومن ہوں گے وہاں یہ ہوں گے. اللہ یہ جملہ بڑا خاص ہے جو آج اس میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ وہ قیامت کے لیے ہوں گے، مومنوں کی سنگت میں ہوں گے. کب؟ قیامت کے دن. اور قیامت کے دن مومن کا درجہ کیا ہوگا؟ مومن کی فضیلت کیا ہوگی؟ مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ مومن کی قدر و منزلت کیا ہوگی؟ قیامت کو مومن کو رب کی بارگاہ سے جو پروٹوکول ملے گا وہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کا قیامت کو حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا. جو درجہ مومن پر فائد ہوگا، جو درجہ مومن پر فائد ہوگا. اللہ کے جتنے ولی ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے کتب ہیں، جتنے صحابہ ہیں، تابعین و تابعین ہیں، پھر آقا کا خون، یہ سارے ہی مومن ہیں. اللہ یہ کیا ہے؟ بولیے. یہ ساری مومن ہیں. اب میں نے تین باتوں کا اس میں مزید ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد کیا ہے
یہ قیامت کو مومنوں کی سنت میں ہوگی۔ اللہ کتنا بڑا انعام ہے یار۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب الیہ، قیامت کے دن تمہیں اسی کا ساتھ ملے گا یا اسی کی صحبت ملے گی یا اس کی معیت ملے گی یا اس کی رفاقت ملے گی۔ قیامت کے دن تم انہی کے اندر بیٹھا ہوگا یا انہی کی رفاقت میں ہوگا یا ان کی سنگت میں ہوگا یا ان کی معیت میں ہوگا جو مومن کے درجہ پر فائد ہوگا۔ اور مومن کا جو میں نے حدیث پاک میں مقام پڑھا ہے وہ یہ ہے، اور کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ جب بندہ دنیا میں مومن کے درجہ پر فائد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں خود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بسیرا کرتا ہے، اس کی جو رہائش ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی وہ مومن کے دل میں ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب توجہ رکھنا، قرآن مجید کا میں نے خاصا دیکھا ہے کہ جس طرح بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے نا مزید نقطے ملتی جاتے ہیں، کیا مزید اللہ تعالیٰ ذہن کھولتا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت بے قرار سمندر ہے۔ جو بات میں نے ابھی کی ہے نا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ قیامت کو کن کی سنگت میں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اب وہ جن کی سنگت میں ہوں گے تو میں نے اگلے لفظوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں نے ایک بات کی ہے جو آپ نے ابھی سنی ہے، وہ لوگ تھی کہ مومن کا مقام قیامت تو یہ ہوگا کہ وہ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائے۔ یہ میں نے کہا نا، آگے قرآن بھی آ رہا ہے، آگے قرآن کی پتہ مل رہا ہے، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَوْفَ عَنْ قَرِيبٍ، کیا جملہ بڑا سننے والا ہے، وَسَوْفَ اور عَنْ قَرِيبٍ یُعْطِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ مولا کن کو فرمایا المؤمنین، مومنوں کو عن قریب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ مولا کیا فرمایا اجرا عظیما، اجر عظیم عن قریب دینے والا ہے۔ کب؟ دنیا میں نہیں، دی آخرت میں۔ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، دنیا تو مشکل ہے، آسان ہے، اوکی ہے، سختی ہے، گزر جانی ہے نا۔ اصل تو آخرت ہے نا، دنیا کی زندگی کا تو کنارہ ہے۔ کتنے ہمارے خاندان کے ہمارے مولدان آئے، کتنے باقی آدم علیہ السلام کو لے کر آئے، نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تعبین چلے گئے، تبع تعبین چلے گئے، اولیاء چلے گئے، ابدال و کتب چلے گئے، ائمہ فقہاء چلے گئے، ائمہ مجتہدین چلے گئے، صوفیاء کرام چلے گئے، اولیاء چلے گئے، مفسرین چلے گئے، محدثین چلے گئے، مؤرخین چلے گئے، جو تقویٰ کے بڑے بڑے مالک دنیا سے چلے گئے، جو پیاروی زلف ان کی ہزاروں شاگرد سامنے جناب پڑھ رہے ہیں، کیا جناب کمال کا فضیلت ہے، لیکن کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا۔ تو ہم نے بھی نہیں رہنا نا، قریب ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا نا، یہ رمضان شریف کی تیاری کے لیے میں نے کیا ہے کہ رمضان شریف نیکیوں کا سیزن ہے، بخشش کا سیزن ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سیزن ہے، غریب لوگ ہوں اور وہ بھی روزے دار، سبحان اللہ، وہ بھی روزے دار اور وہ بھی غریب، پھر ان کی سہری افطاری کے لیے، پھر ان کو اللہ کے رزق میں سے پھر ان کو پہنچانا، خدا کی قسم اس کا سیزن آ رہا ہے، اس کا سیزن آ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جناب پورے تجھے بس تو قسموں سے بھی تو کھا جائے تو گوڑے بھی تو کھا جائے، بلکہ کہ تو خالی کر جائے، سارے دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو حاجی کے سامنے پڑی ہو، نہ ہمسائے کا پتہ ہے نہ کسی غریب کا پتہ ہے، نہیں اللہ کے بندے سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے کلام، سب سے محبوب ترین عمل جو رب کو پسند ہے وہ اللہ کی مخلوق غریبوں کے ساتھ تعامل ہے۔ اللہ کیا ہے؟ تعامل ہے، ان کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ
संगत, किनकी संगत करेगी क़यामत को? मोमिनों की। फ़अुलाइका मअल मुमिनीन, वो क़यामत को मोमिनों की संगत में होंगे। अल्लाह अकबर। इतनी बात करने के बाद फिर हमने क्या फरमाया? अन करीब, मेरे जुमला पे बोला ना कि वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। उनके लिए निज़ाम नहीं लगेगा, उनका लिए नामा अमाल नहीं खुलेगा, उनकी जज़ा सज़ा का कोई फैसला नहीं है। उन्हें दुनिया में कितनी मेहनत करनी होगी। रब ने फरमाया फसौफा युअतिल्लाहुल मुमिनीन अन करीब, या सारे बोलिए अन करीब, मैं उनको मोमिनों को मैं अजर अज़ीम, अजरन अज़ीमा, अजर अज़ीम देने वाला हूँ। एक अगली आयत पर मैं जुमला को लेना चाहता हूँ, फिर मैं हदीस से बात कर जाता हूँ। सुनना, अल्लाह ताला फरमा रहा है मा यफ़अलुल्लाह, मुझे क्या ज़रूरत है? अल्लाह अकबर। एक जुमला बस करने वाला है, मा यफ़अलुल्लाह, मैं क्या करूँगा? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मौला किसकी? बेअज़ाब कि मैं तुम्हें अज़ाब दूँ? मैं तुम्हें अगर अज़ाब देता हूँ तो तुम्हें अज़ाब देने से मुझे क्या फ़ायदा है? अल्लाह अकबर। देखो उस्ताद कह रहा है अपनी शिगिर्द को कि यार मैंने आपको मार कर क्या करना है? उस्ताद अपनी शिगिर्द को क्या करे कि यार मैंने आपको मार कर क्या करना है? यार मैं जब मारता हूँ ना तो आपके फायदे के लिए सजा देता हूँ ताकि गहरा भी छोड़ दे, अच्छी तरह पढ़े, अच्छी तरह इबादत करे। यार मैं मारने से मुझे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, मार बिना अपने गुनाह से कह रहे हैं, बेटी से है, बेटे से कह रहे हैं, हमने आप पसंद करनी का है, हमको इस ये जानती है कि आप पूरे लोगों की सोच से बच जाए, जिंदगी में काम याद हो जाए, ऐसे ये था। बोलिए तो अल्लाह ताला कितना करने फरमाया, फरमाया मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम, मैं तुम्हें अज़ाब देकर करना क्या है? अल्लाह नहीं, अगले जुमले पर क्या ये सूरह निसा है और आयत नंबर 100 या 47 है, 5वां पारा खत्म हो रहा है। अगर आपने पढ़ा पर अल्लाह फरमाया, वो कहते हैं उस्ताद कि मैं तुम्हें मार कर क्या करना है? अगर तुम अच्छी तरह पढ़ो तो क्या सोच रहे हो? मैंने कहा अगर अच्छी तरह पढ़ो तो, मेहनत करो तो, अच्छी तरह सबक याद करके आओ तो मैं तुम्हें मार कर क्या करना है? मुझे तुम्हें मारने से फायदा क्या है? क्या मुझे तुम्हें मारने से मुझे क्या फायदा है? अगर तुम गैरहाजिरी भी ना करो, बाकायदगी से पढ़ने के लिए आते रहो, सबक अच्छी तरह याद करो, बेहतरीन पढ़ो, इम्तिहानों में अच्छे नंबर हासिल करो, जनाब मैं तुम्हें मार कर क्या करना है? सख्ती करके क्या करना है? तुम्हें बीच में करके क्या करना है? मुझे क्या फायदा है? अगर तुम गैरहाजिरी भी ना करो, बाकायदगी से याद करो, तो रब क्या फरमा रहा है? तो मैं मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अज़ाब देने से मुझे क्या फायदा है? मैंने तुम्हें अज़ाब देकर क्या करना है? आगे जुमले सुनने वाले फरमाया इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम मेरा शुक्र भी अदा करो, मेरे पर ईमान भी ले आओ तो मेरा कोई अज़ाब क्या होगा? ऐसे जुमले अल्लाह ताला के अपने बंदे के हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये बातें याद रखा करो। आयत नंबर 147 है और 5वां पारा है और 5वें पारे की आखिरी आयत है, उसमें ये मज़मून खत्म हो रहा है। क्या उसमें ये मज़मून खत्म हो रहा है? तमाम रब ने फरमाया और बताया तो लोगों को अल्लाह ताला ने किसी को दाम नहीं देना, अल्लाह ताला ने क्या फैला। लेकिन एक बंदा सुबह फजर से लेकर मगरिब की नमाज का अज़ान तक सर भूखा प्यासा रहता है, रब को फैला? बोलिए नहीं, रब को फैला? अल्लाह अकबर। रब को कोई फायदा नहीं। रब फरमाता है मेरे बंदे तू सुबह से लेकर शाम तक तू प्यासा और भूखा रहे मेरे लिए, अपने नफ्स को बरकरार कर मेरे लिए, बस तमाम ख्वाहिशात, तमाम तमन्नाएं, तमाम आरज़ूएं तू ताबे कर दे मेरे, तो फायदा मुझे नहीं है, मैं
رب نے پہلا انعام کیسا خوبصورت پیار کیا ہے. فرمایا قیامت کے دن پتہ تمہیں سنت کتنی ملے گی؟ بولا کتنی؟ فرمایا مقعد المؤمنین، مومنوں کی سنت تمہیں دوں گا قیامت کے دن. مولا مومن کون ہے؟ فرمایا مومنوں کے لیے پتہ میں نے کیا رکھا ہے؟ بولا کیا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِيكَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عظیمًا، میں ان کے لیے قیامت دن بہت بڑا اجر عظیم رکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر عظیم سے مراد کیا ہے؟ میرا آقا نے فرمایا بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل. سبحان اللہ. میرے پھر آگے چلیے اگلی آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شکرتم وآمنتم، دو ذکر فرمایا ان شکرتم، اگر تو ساری زندگی دکھ میں سکھ میں آسانی میں تنگی میں رات دن اتراؤ چڑھاؤ اون نیند زندگی میں دل کا ایام مدابرہ بین الناس، یہ تمام علمات میں اگر تو ایک کام کرے ان شکر تم میرا شکر بھی ادا کرے وآمن تم میرے ہاتھ یہ پر ایمان بھی لے آئے تو مانا فارنا بھی عذاب ہو تمہیں عذاب دیتے سے میں نے کرنا کیا ہے؟ میرے لیے جنت بنائی، جنت بنائی کس کے لیے؟ تیرے لیے. آگے آپ نے کہا فرمایا وَقَانَ اللَّهُ، یہ بڑا بڑا سننے والا ہے. میرے پر الفاظ نہیں خدا کا سمجھنا کہ کلام کو کتنی تشریح کروں. حقیقت ہے جب تک ہم تو کرتے قرآن کے پڑھ تو آ گئے نہیں کہا، جب تک قرآن ہی پڑھتے تھے اللہ کی کلام کی باتیں کھول کھول کے بیان لطف آتا ہے، سرور آتا ہے. اب سبحان اللہ بتا وقال اللہ، اللہ تعالیٰ کی پتہ ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، مولا کیا ہے. فرمایا شاکرا علیما، شاکرا علیما، ہر تیرا خوبصورت عمل تو حق پر مبنی ہے، میرے لیے ہے، اس کی قدر میں کرنے والا ہوں، کوئی اور قدر کرنے والا بھی نہیں. اللہ فرمایا تیرے عمل کی قدر میں کروں گا، لیکن تیرا عمل غیروں کے لیے نہ ہو، تیرا عمل غیروں کے لیے نہ ہو، اس میں غیر کی رضا خوشنودی شامل نہ ہو. جب تیرا عمل میرے لیے ہوگا نا، میرے لیے، تو پھر قیامت کو تیرے عمل کی قدر بھی میں کروں گا. میں قدر شناس ہوں، میں قدر بولیے میں قدر شناس ہوں، میں قدر کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. تیرے ہر عمل، تیرے ہر عمل. اب آئیے ایک جملہ بڑا خاص ہے. حضرت خضر بھی آپ علیہ رحمہ، حضرت کیونکہ جب میری تین جو مسئلہ تو اخلاص بتا دیں گے اس پر اخلاص. اخلاص کا دوسرا معنی ہے محبت. کیا معنی ہے؟ محبت. اور محبت کس کی؟ رب کی. رب کی محبت کبھی نہیں ملے گی اخلاص کے بغیر. اب اخلاص سے مراد کیا ہے؟ جب میں بیان کرتا ہوں اخلاص سے مراد ہے کہ اس کی زندگی کا ہر فعل، ہر عمل، ہر ادا، ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. تو جب اخلاص ملتا ہے تو اللہ کی محبت کی دولت خود کو خود مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کیا بولیے، اللہ تعالیٰ کی محبت خود کو خود اس کا مل جاتی ہے جب اس کا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہوتا ہے. کس پر؟ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے. تو حضرت خروی علیہ میں کو پڑھے اللہ کی ولی گزری ہے تو خام یا اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. کہ لوگ اس پر اقرار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ اس کا نور ہے. اللہ کا نور ہے نا، اللہ کے نور کی جھلک آنا اس کا دیدار ہی ہے نا. جس کو چاہے دیدار کروا دے، جس کو چاہے وہ دیدار کروا دے. اس دیدار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا اپنا حکم کو دیدار کروا رہا ہے. وہ تو سخت ہی نہیں کسی کے پاس، وہ تو طاقت ہی نہیں کسی کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کہ مکمل کو دیدار کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جن کے اپنے بندے سے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر بندہ مجھ سے جنت مانگتا ہے. کیا فرمایا؟ ہر بندہ مجھ
مجھ سے جنت مانگتا ہے، ہر بندہ مجھ سے جنت مانگتا ہے، لیکن حضرت بات عزیز بسطامی کا جو میرا بندہ ہے نا وہ مجھ سے جنت نہیں مانگتا، وہ مجھ سے جب بھی مانگتا ہے نا مجھے مانگتا ہے، وہ جب بھی مجھ سے میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے نا کیا، اور پھر دیکھیں کہ یہ جملہ کسی اور بندے سے فرمایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ حضرت بات عزیز بسطامی سے بات ہو رہی ہے الراما سے، بتایا بھی کسی اور کو جایا جا رہا ہے، جن کا نام لے لیا ختم کیا جا رہا تھا، ان کو رب نے جب دیدار کروایا تو رب نے فرمایا اے میرے بندے ہر کوئی مجھ سے کیا مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے، لیکن تو میرا بندہ بعد یزید بسطامی کا نام وہ مجھ سے جب بھی سوال کرتا ہے نا وہ میری ذات کا سوال کرتا ہے، یعنی مجھ سے کیا مجھ سے مجھے مانگتا ہے، تو حضرت بعد یزید بسطامی نے رب نے ایک سوال کر دیا، عرض کی اے باری تعالیٰ تیرے تک پہنچنے کی کون سا راستہ ہے، تیری ذات تک اور تجھے پانے کے لیے کون سا راستہ، کون سی راہ ہے وہ اختیار کروں اور مجھے تو مل جائے، مجھے تو مل جائے، تو رب نے بھی کمال کر دیا، رب نے بڑا خاص جملہ فرما دیا، یہ جملہ تم نے سن لیا نا کون سا، کہ ہر کوئی کیا مانگتا ہے، تو حضرت بعد بسطامی کیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی جنت کا سوال نہیں کیا، جب بھی مانگا رب سے رب کو ہی مانگا، جس طرح حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اس طرح کی باتہ میں خدمت میں رہتے تھے، کیا خدمت میں رہتے تھے، بڑا خوشبو آتا ہے، تو تہجد کے وقت میرا آقا اس پیار میں آ گئے، محبت میں آ گئے، خوش ہو گئے، کیا ہو گئے، فرمایا سلمہ شیخ یا ربی، اے ربیہ مجھ سے مانگ جو تیرا جی چاہتا ہے، اللہ تہجد کے وقت میرا آقا سب کیا پیار میں آ گئے، محبت میں آ گئے، اور اپنے صحابی اور اپنے غلام اپنے خادم یا اپنے شاگرد کے خدمت پر اتباع پر فرما برداری پر خدمت پر کیا ہو گئے، بولیے خوش ہو گئے نا، پریشان ہوا کرے نا، کیا ہو گئے خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے کیا فرمایا میرے پیارے صحابی ربیہ آج تو تیرا جی چاہے مجھ سے مانگ، میرے رب نے